کل تیری جبیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال تعالی فی مقام آخر ایضا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی خوشنودی سے، اس کی طاقت سے، اس کی پرمیشن سے ہم الحمدللہ تعالی اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہم جس ماہ مبارکہ میں شامل ہوئے ہیں اس کا نام ہے ماہ ربیع الاول۔ مجھے امید ہے آپ جب اسلام چینل اردو کو سنتے ہیں تو یقیناً آپ کی جو نالج ہے، آپ کو جو علم ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق، اس میں کیے جانے والے موضوعات پر خطابات اور اس پر جو سپیچز آتی ہیں ان کے متعلق الحمدللہ آپ کی لگن بھی ہے، آپ کا شوق بھی ہے، آپ اس کو ویو بھی کرتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہمیشہ بات وہی سوٹ کرتی ہے، مزہ کرتی ہے جو ٹائم کے مطابق ہو، موضوع کے مطابق ہو، اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہو۔ مثلاً ہم جب حج کی بات ہوتی تھی، حج کا مہینہ آیا تو کھل کے حج کی بات کی، کیونکہ اس میں حج ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم کھل کر رمضان کی باتیں کرتے ہیں، صیام کی باتیں کرتے ہیں، روزے کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اسی میں تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو لیلۃ القدر، جس کے بارے میں پوری قرآن کی سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب اس کی بات آتی ہے تو پھر اس کے تذکرے سنائے جاتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہتر جو رات ہے اس کی بات کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ موضوع کے مطابق۔ اب ماہ ربیع الاول جو ہے، اس میں جو سب سے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، ہر مہینے میں ہوتے ہیں، ہر دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، آپ کی بعث۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا، اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس کی بات ہے، اور وہ ہوتی ہے ماہ ربیع الاول میں۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ ساری نعمتیں ملتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، رمضان ملا، حج ملا، قرآن ملا، ساری چیزیں ملی ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اللہ رب العزت نے اپنا کرم کیا کہ ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اب ہم جس چیز سے اس بات کو شروع کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکات ہے، میں چند تمہیدی کلمات آپ سے عرض کروں گا، اور وہ ہماری بات کی جو تمہید بھی ہوگی
اور جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس تمہیدی کلمات کے بعد مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پوری امید ہے کہ اس کے بعد جب بھی انشاءاللہ آپ کوئی خطاب سنیں گے، کوئی بھی سپیچ سنیں گے، تو نہ تو کوئی آپ پر لیبل لگا سکنے کی سکت کر سکے گا، اور نہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ پر کوئی لیبل لگائیں گے۔ آپ نے وہی چیز چننی ہے انشاءاللہ جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اب بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ماہ ربیع الاول ہے، اس میں جب ہم آتے ہیں، اس کی جب بات کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، تو سوال پہلا جو پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ، ان کی شان کیوں بیان کرتے ہیں؟ پہلا ہمارا سوال ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اس سے پھر ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ دو سوال۔ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہو، کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی، آپ کی ولادت کی جو خوشی ہے وہ کس طرح منائی جائے۔ اب شان کیوں بیان کرتے ہیں؟ پہلا سوال ہے، ہم شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ یہ کسی فرقے کی بات ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی ہے اگر کسی فرقے کے ساتھ مل کر کریں تو آپ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل شان ہے، اصل جو آپ کی عظمت ہے، اس کو آپ تنگ نظری سے دیکھنے لگ پڑ جائیں گے، اس میں آپ تنگ نظری کا شکار ہوں گے۔ اس کی ہم آگے چاہ کے مثالیں دیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ جو خطاب سننا ہے، ہم نے کون سی چیز ذہن میں رکھ سے سننا ہے؟ صرف ایک چیز، اوپن مائنڈڈ، اپنے ذہن کو کھلا رکھ کے، تاکہ ہم نہ کسی فرقے کی بات کریں اور نہ کسی کو خوشی جو ہے، کسی کو نارمل جو عام بندے ہیں، کوئی ٹولیاں ہیں، کوئی ادھر بنی ہے، کوئی ادھر بنی ہے، ان کو خوش کرنے کی بات کریں۔ الحمدللہ تعالیٰ کہ اسلام چینل اردو جو ہے یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حقیقت بیان کی جائے تاکہ سب کو اصلیت پتہ لگے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہ کسی فرقوں کی شان نہیں ہے۔ یہ پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ کوئی انڈیا سے فرقہ ہے، یہ کوئی مصر سے فرقہ ہے، یہ کوئی فلاں سے ہے، یہ فلاں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، جو آپ کا مقام ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس کی مثال ہے، پہلے دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب وہ ہے، اس کی تعریف کی جائے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب ہے، پالنے والا ہے۔ کس کا؟ العالمین۔ عالم کی جمع ہوتی ہے العالمین۔ فرمایا کہ رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پر تھوڑا سا سوچیں کہ اگر اللہ رب العزت قرآن کی جو ابتدا ہے وہ کرتے الحمدللہ رب المسلمین، اگر ابتدا قرآن کی ایسے ہوتی کہ الحمدللہ رب المؤمنین یا الحمدللہ رب پاکستانیین، نعوذ باللہ، یعنی اگر اس قسم کے کلمات ہوتے تو جو ہی کوئی قرآن کو کھولتا جو دوسرے تعلق سے ہو، کوئی دوسری کنٹری سے ہو، دوسری زبان بولنے والا ہو، دوسرے کلچر سے ریلیٹڈ ہو، وہ جو ہی قرآن کو کھولتا وہ دیکھتا کہ اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب المسلمین، تو وہ بندہ اسی ٹائم قرآن بند کر کے چلا جاتا۔ وہ کہتا کہ یہ میری بات ہو ہی نہیں رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ مسلمین کو خطاب کر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت نے جب کھولی یہ کتاب تو ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تو مطلب کیا ہے کہ اے میرے بندے، جس نے بھی یہ کتاب مبین کھولی ہے، تم نے اگر اللہ تعالیٰ کی میری رحمت سے تم نے اگر اس کو کھولا ہے، سن لیا ہے، تو سن لے کہ اگر تو ماننے والا ہے تب بھی میں تیرا رب ہوں، اور اگر تو نعوذ باللہ میری گستاخی کرے، میرے خلاف شرک کرے، بدعت کرے، مجھے نہ مانے، دہریہ بن جائے، مگر پھر بھی پالنے والا میں تمہارا ہوں، پھر بھی تمہیں میں رزق دوں گا جب تک تمہاری زندگی ہے. ہم نے یہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہم نے تنگ نظری کی ہے، اس کی میں آگے جا کے آپ کو مثال دوں گا. ہم نے ادھر ہی دے دا ہوں تاکہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی بات کی تو کیا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے صرف ایک چیز مانتے ہیں، یا اللہ دنیا دے. آقا علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے متعلق سوچتا ہے. کہ حدیث ہے، کیٹیگوریکلی حدیث شریف ہے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس سے بس وہی چیز مانگیں گے کہ یا اللہ کار دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یعنی ہم نیرو مائنڈڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے، رحمانیت سے جو اس کا فیض ہے، ہم اس سے اس طرح مانگتے ہیں، اپنی طرف وہ جو کر لیتے ہیں، اور بس پوری زندگی ہماری توجہ وہی ہوتی ہے، بچوں کو بھی وہی پڑھاتے ہیں، تو دوسری جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں. اب یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی بات. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی تو آقا علیہ السلام کو یہ ٹائٹل نہیں ملا کہ آپ جو ہے رحمت تو ہیں، مگر کس کے لیے؟ عرب کے لیے. یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا آپ کو کہ آپ عرب تو ہیں مگر رحمت للمسلمین، وہ بھی نہیں ہے. یہ بھی ٹائٹل نہیں ملا کہ جو آپ کے صحابہ ہیں رحمت الصحابہ، کہ آپ جو آپ کے ارد گرد یہ جو عاشقین کا ہجوم ہے یہ آپ کے ہیں اور آپ ان کے لیے رحمت ہے. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین. فرمایا محبوب آپ رحمت ہیں، پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیکھنی ہو، آپ کا مرتبہ سیکھنا ہو، مسلمان ہونے کے ناطے، چھوڑیے چھوٹے چھوٹے فرقوں کے، مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم تنگ نظری سے نکل کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رحمت ہے، ہر جگہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی پیاری پیاری احادیث سے، قرآن سے کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اور ہم کس کس چیز میں اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے جب رمضان کا مہینہ آیا ہے تو کوئی جشن قرآن کرنے لگ پڑا، جب کسی کا مہینہ، یعنی ہم نے یہ ٹولے بازی جو ہے اگر یہ ہم کر دیں گے تو جو بڑی نعمت ہے، جو اعلیٰ و عرفہ نعمت ہے، سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. ہم یعنی کنویں کے مینڈک بن جائیں گے، حالانکہ بننا چاہیے تھا سمندر کے مینڈک. یعنی اگر تنگ نظری ہو جائے، بندہ ایک باکس میں پڑ جائے، تو آپ دیکھیں گے اسی سے پھر یہ جو جہادی نکلتے ہیں یا ایک دوسرے پر فتوے آتے ہیں، یہ اسی وجہ سے آتے ہیں. تو ہم نے اس چیز سے انشاءاللہ اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے، آپ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ سن رہے ہیں، تو آپ یہ خصوصاً اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ ہم اگر پیچھے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان سے ہیں، یو کے سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، لیکن ہم نے جب قرآن کی بات کرنی ہے، ہم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بات کرنی ہے، رمضان کی بات کرنی ہے، اپنے دین کی بات کرنی ہے، اپنے اسلامک کیلنڈر کی بات کرنی ہے، تو ہم نے کلچر سے نکل کر بات کرنی ہے.
یہ نہیں کہ فلاں اس طرح کرتے تھے تو ہم نے شروع میں سیکھا ہے، ایسے نہیں. دین کو ہم نے سمجھنا ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو کوئی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت زیادہ کر دے تو کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کا وقت آئے، شریعت پر چلنے کا وقت آئے تو وہ سارے جو ہے اس طرف دوڑ لگ پڑتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم کیوں کے پیچھے چل کے انشاءاللہ اپنے آپ کو ٹولہ بازی سے بچا کر، اپنے اوپر جو ایک وہ سٹکر ہے کہ میں اس سے ہوں، جو ہے سارے جہنم میں جائیں، میں بس اس سے ہوں، یعنی ہماری جو ساری توجہ ہوتی ہے وہ دوسروں کو سیدھا کرنے میں لگ پڑتی ہے، دوسروں کو سکھانے میں لگ پڑ جاتی ہے. لیکن جو اصل فیض ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، وہ جو رحمت ملنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وہ جو رحمت للعالمین کا فیض ملنا تھا، وہ جو ہے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیوں ہے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ذکر ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا اعلیٰ جز ہے. اگر اس ایمان اور محبت کے بغیر ایمان جو ہے ہمارا کھوکھلا ہے، یعنی سامنے ڈھانچہ تو ہے لیکن جو اندر چراغ ہے اس کا، وہ نہیں ہو سکتا. وہ اسی سے ممکن ہے کہ جب ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے، آپ کا ذکر جو ہے اس نیت سے کریں، ایسے علم حاصل کر کے کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وسیع الطبع تھے. اللہ رب العزت نے انہیں رحمان، جو رحمت کا یہ جو ٹائٹل دیا ہے، اس کے جو ہم نے سایہ ہے وہ ڈھونڈنا ہے کائنات میں. اس کی اگر آپ جھلک دیکھیں تو صحابہ کرام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے رحمت ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اب ہم تھوڑی سی مثالیں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی بڑی شانیں ہیں، لیکن تھوڑے جو ہے اگر ہم مثالیں دے کر سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گی کہ یعنی رحمت کا جو فیض ہے وہ کس طرح تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے. یا رسول اللہ، میں جو ہے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی استطاعت نہیں کر سکتا. یعنی ایک تو صحابی آئے. دوسرا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا کہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، لہٰذا آپ مجھے اس کا کفارہ بتائیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کفارہ روزے توڑنے کا یہ ہے کہ کیا کرو، جا کے 60 روزے جو ہے وہ رکھ لو، یا جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا دو. وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ ایک میں روزہ نہیں رکھ سکا تو باقی جو سارے آپ روزے کہہ رہے ہیں وہ میں کس طرح رکھ سکوں گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا یا رسول اللہ میں غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، خود گھر میں ہے نہیں تو میں کس سے کھلاؤں. تو آقا علیہ السلام پھر بھی خاموش ہو گئے. پھر کوئی بعد میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک رحمت کی جو ہے جھلک ہے. تو پھر بعد میں کوئی اور کھجوریں لے کے آیا، اور وہ جو ہے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحابی کہاں ہے کہ اسے بتاؤ کہ ادھر آئے، اور یہ کھجوریں لے کے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ کے گلیوں میں جو غریب ہیں سب کو کھلا دو. اب صحابی وہ جو تھے وہ آئے اور کھجوریں ہاتھ میں پکڑ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مدینے میں مجھ سے زیادہ جو ہے غریب ہی کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام فرما دیے، مسکرا دیے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جاؤ تم خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، اور تمہارا جو ہے کفارہ وہ بھی ادا ہو گیا. اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کیسی تھی. اگر آج کی کوئی ہماری پاس کوئی آ جاتا تو ہم تو اس کے جو ہے پتہ نہیں کیا اسے کس طرح ڈرا ہی دیتے. تو یہ تھی رحمت. آگے ایک مثال ہے، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے سوال پوچھا. بوڑھے تھے، بدو تھے، کوئی انہیں فکر نہیں تھی، کوئی انہیں خبر نہیں تھی کہ مسجد کا مثلا کس طرح احترام کیا جاتا ہے. اب وہ آئے مسجد میں، جب مسئلہ پوچھ کر جانے لگے تو نعوذ باللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور انہوں نے ادھر ہی پیشاب کر دیا.
صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ دوڑنے لگ پڑے کہ ہم جو ہے انہیں بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بے ادبی کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انہیں روک دیا، فرمایا نہیں، کیونکہ اگر ابھی تم اسے ڈسٹرب کرو گے تو ہو سکتا ہے یہ بیمار پڑ جائے، کچھ اس کا جسمانی نقصان ہو جائے۔ جب وہ صحابی اس سے فارغ ہوئے، آقا علیہ السلام نے پانی منگوایا، خود جو ہے اس پر پانی بہایا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں مسجد کا اس طرح احترام کیا جاتا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے اس چیز کی جگہ نہیں تھی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی عام مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی جو ہے مثال تھی کہ آقا علیہ السلام کس کے لیے رحمت تھے۔ اب آگے جائیں، میں رحمت للعالمین کی ہم جو ہے شان سمجھنی ہے۔ آگے جائیں، مدینہ کے یہودی آئے، عیسائی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدینے میں ہماری اپنی جو ہے عبادت کی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آپ جو ہے بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میری مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر لو۔ اب وسیع الطبع دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھیں، اور آپ کا فیض دیکھیں، اور آپ کی اوپن مائنڈنس جو ہے وہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دی۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام دیکھیں کیسے ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ عقیدے الگ ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، ظاہری دشمن بھی ہیں، لیکن جب بھی وہ سامنے آئیں اور انہیں بھی اگر رحمت کی ضرورت پڑ جائے آقا علیہ السلام کی مدد کی، تو آقا علیہ السلام نے ان کی بھی مدد کی۔ آگے جائیں، اس طرح کی اور مثالیں ہیں۔ ایک آئے صحابی، یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے، ہم جو ہے اس سے ڈر گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حدیث شریف میرے پاس موجود ہے۔ تو آقا علیہ السلام گئے، دور سے وہ اونٹ نظر آ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے پاس نہ جائیں، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کو کاٹ نہ لے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اونٹ جو ہے دوڑ کر آتا سیدھا جو ہے آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا، سر جھکا دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جو ہے پھر کو آپ نے سمجھایا، اور وہ اونٹ جو ہے اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھی کیا؟ رحمت، جانوروں کے لیے رحمت۔ اب اس سے جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امتی ہونے کے ناطے یہ اگر سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی جو شان ہے وہ ہے رب العالمین، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جس کو جس قسم کا رزق چاہیے، جس کو جس قسم کا رزق چاہیے وہ جو ہے آقا علیہ السلام یعنی اللہ رب العزت اس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جس امتی کو، جس انسان کو، جس جانور کو، جس خلائق کو، مخلوق کو جس قسم کی رحمت چاہیے، جس قسم کی نعمت چاہیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا فیض چاہیے، آقا علیہ السلام اسی کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے امتی ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے اس پر خشک بھی ہونا چاہیے، اس پر ذکر بھی کرنا چاہیے، اور جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کی۔ ناظرین محترم، اس کی مثالیں بہت سی ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ ابھی اس کی طرف آنا ہے تاکہ ہمیں یہ جو ہر سال ربیع الاول میں ایک جو ہے ہم خوشی مناتے ہیں، اور ہم جو ہے اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ سے جو ہے ایک تعلق نصیب کیا۔ تو اس کی جو بات ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ کس طرح حاصل کی جائے، اور ہمیں کون سی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم سے جب قبر میں جائیں، آخرت میں جائیں، تو اللہ رب العزت کی ذات بھی خوش ہو، اس کی بھی خوشنودی کا باعث ہم بنیں، اور ساتھ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہو،
آپ کی مسکراہٹ بھی نصیب ہو، اور قیامت والے دن بھی ہمیں ان کی جو ہے رحمت اور شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہوگا جب ہم آگے طریقے انشاءاللہ جب بریک کے بعد بیان کریں گے، تاکہ کون سی چیزیں جو ہے ان پر عمل کیا جائے جس سے ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی اچھی بنے۔ صرف ذکر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ذکر کے ساتھ انشاءاللہ عمل کی بھی بات ہوگی، تاکہ جو ہے ہم دونوں کو ملا کر ہم نے توسط کی راہ جو ہے، جو وسط کی راہ ہے، انشاءاللہ وہ ڈھونڈنی ہے۔ تو ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جو ہے آگے لے کر چل رہے ہیں، اور وہ بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے اس کی جو ہے خوشی اس مہینے میں منائی جاتی ہے، اور ان کی جو ولادت کی سعادت سے ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہو، ہمیں اپنی خوش قسمتی کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور کتنے عظیم جو ہمارے نبی ہیں، نبی مکرم ہیں، ان کی جو ہے کیسی عظیم ہستی سے ہمیں تعلق نصیب کیا۔ یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ آپ کسی کی بات نہیں کرتے، آپ اگر ٹاؤن میں جائیں، آپ اگر کسی شہر میں جائیں، آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے، آپ بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں، کسی کی شکل بھی یاد نہیں رہتی، کسی کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہم جب گھر میں بیٹھیں یا کسی کا تذکرہ کریں یا کسی کی دل میں محبت کریں تو صرف ایک وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے ان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اور جہاں پر تعلق ہوتا ہے، تعلق جو ہے وہی چلتا ہے جس میں سچائی ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے تعلق میں وہ تعلق محبت پر برقرار ہو۔ محبت و عقیدت جو ہے یہ تعلق کی اساس ہے، بنیاد ہے، بیسک فاؤنڈیشن ہے، اور اگر یہ فاؤنڈیشن نہ ہو تو پھر بعد میں اوپر سے آپ ان کی باتیں کریں، کسی کا ذکر کریں، تو وہ باتیں تو ہو جائیں گی، لیکن جو ان میں وہ ایسنس ہے، وہ جو خوشبو ہے، وہ جو اس میں ایک روحانیت ہوتی ہے، وہ دکھائی اور سجائی یا اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ ہماری جو آپ کی کالز ہیں وہ ہمیشہ کی طرح آپ ویلکم ہیں، آپ کال کریں، کوئی ربیع الاول کی بات ہو تو انشاءاللہ وہ بھی آپ شیئر کریں، مسائل وغیرہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ مجھے نماز کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ایکچولی بات یہ ہوئی کہ نماز کا وقت ہوا تھا لیکن اذان نہیں ہوئی تھی، اور مغرب کی، اور ہم نے نماز پڑھی، اچھا، تو ہم وہ صحیح ہے یا ہمیں اسے واپس پڑھنی ہوگی؟ اذان سے پہلے پڑھ دی؟ نہیں، اذان کا بالکل وقت ہو گیا تھا، اچھا، اور صرف اذان نہیں ہوئی تھی، لیکن وقت نماز کا ہو گیا تھا، 6:13 کی نماز وقت تھا، تو وقت ہو گیا تھا 6:13، اور ہم نے نماز پڑھ لی، اذان نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہمیں کہیں جانا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ چلیں انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وہ قادر صاحب، جی کیا حال ہے؟ بہت السلام علیکم۔ خیر مبارک، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں تسی سناؤ؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا پروگرام ہے تہاڈا، دیکھنی ہاں۔ بہت مہربانی۔ سدی ایک طبیعت میں کیسی؟ بات سنا ہے کہ وہ میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ اچھا، ہاں جی، پھر تو آپ ہمیں مٹھائی کھلائیں گی۔ انشاءاللہ مٹھائی بہت کھلاؤں گی۔ نہیں، وہ خود بخود ہو گیا، ماشاءاللہ، کتنے سال گزر گئے، ٹھیک ہے، اتنا میں نے ان کے لیے زیور اکٹھا کیا ہوا، لیکن آج اللہ نے ہماری بات پوری مان لی ہے۔ بس اس نے بات مان لی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ان کی خوشی نصیب کرے، اور آپ کو سب کو آپس میں اتحاد دے، اتفاق دے، خوشیاں نصیب کرے۔ بس اور ایک اور ہے کہ میری نمازیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، کوئی اس میں ہیلپ کرو ہماری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم دعا بھی اوکے۔ کریں گے۔
اوکے جی مہربانی. اوکے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. یو یو Can you hear me? یا جی Yeah. Do you want to speak English or Urdu? fuck you pussy all. تو I think جی الحمدللہ رب العالمین. ناظرین محترم، ہم اپنی بات کو انشاءاللہ سوالات آپ کے آتے رہیں گے، ان کا جواب انشاءاللہ میں آخر میں جو ہے جتنے بھی سوال ہوئے ایک ہی دفعہ دے کے تو ہم ان سے اس طرح ان کو نپٹا لیں گے. لیکن آپ اپنی کالز ہمیشہ کی طرح ویلکم ہوتی ہیں، آپ کا اپنا پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہو. تو ہم بات کر رہے تھے کہ قلبی تعلق اور جسمانی تعلق اور روحی تعلق، یہ جو سارے تعلق کے مختلف طریقے ہیں. اور جس جگہ سے ہم نے بات بریک کے بعد شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور پورا سال جو ہے ہم بات کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، ہمارا ایک ربط ہے، ہمارا ایک رابطہ ہے، ہمارا ایک کنیکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو کنیکشن ہے، اس کنیکشن کے کچھ طریقے ہیں. کس طرح سے اس کنیکشن کو مضبوط کیا جائے، کس طرح سے اگر کنیکشن آلریڈی ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اس میں جو ہے پھر استقامت لائی جائے. دیکھیے، جو میں ساری چیز کو مختصر کر کے صرف میں خلاصے کی طرف آ رہا ہوں چونکہ ہمارا ٹائم کم ہوتا ہے. تو ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے قلبی تعلق، محبت جو ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، یہ جو لو ہوتا ہے، یہ دل سے ہوتا ہے. یہ سامنے آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں. جو محبت ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. اصل جو محبت ہے اس کی جو اصل جگہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ اس دل میں ہوتی. تو ہمارا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تعلق کی جو جہت ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ ہے قلبی تعلق. اور جو دوسرا ہے، مختصر کر کے میں خلاصہ دے رہا ہوں، جو دوسرا ہے وہ ہے عملی تعلق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ جو ہے اس پر عمل کر کے، اس کا علم حاصل کر کے، اس کی چیزوں کو، ساری چیزوں کو سمجھ کر پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے پھر ہم اس کا جو تعلق بنیاد اس کی رکھیں گے تو وہ ہوگا عملی تعلق. اب محبت جو کامل ہوتی ہے، جو اکمل، میں بڑا صیغہ بول رہا ہوں، اکمل جو محبت ہے، جو اکمل تعلق ہے، جو بالکل مضبوط تعلق ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیگیسی چھوڑی تھی، جس پر انہوں نے عمل کر کے، وہ جو عمل تھا، وہ جو تعلق تھا، جو صحابہ کرام کا ایمان مکمل تھا، وہ ان دونوں سے تھا. آپ کو قلبی بھی حد سے بڑھ کر صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت تھی، اور ساتھ عملی شرعی محبت بھی تھی، جو کہ ان دونوں محبت کو لے کر صحابہ کرام پوری زندگی بسر کرتے رہے اور اسی پر ان کے جو ہے ایمان کا خاتمہ بھی ہوا. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو، لیکن چونکہ کالز بھی ساتھ ہیں تو کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر میرے کیا حال ہے؟ 2 سوال ہیں. جی. ایک یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اب شروع ہے، تو کچھ مصدوم میں مردوں اور عورتوں کا جلوس نکالتے ہیں روڈوں پر بہت بڑا. ٹھیک ہے. تو عورتیں بھی ساتھ میں کافی ہجوم میں ہوتی ہیں اور مرد بھی. کیا ایسا؟ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، سارے سوالوں کے انشاءاللہ میں آخر میں جواب دوں گا. تو ناظرین محترم، ہمارا یہ جو تعلق ہے 2 طرح سے ہے. اگر ہم صرف قلبی تعلق
اٹھا کر قلبی تعلق لے کر جو ہے محبت کی بنا پر صرف ایک تعلق لے کر اگر ہم چلتے رہیں گے تو محبت تو ہوگی، لیکن جو کامل و اکمل محبت ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا ہے جو صرف شریعت کی بات کرے اور وہ کہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال دو، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، بس وہ آئے تھے ہاں بس ٹھیک ہے ہو گیا، دوسری طرف بس جو ہے ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے رہو، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا پھیلانا۔ لیکن وہ جو شخص ہوگا، جو فرد ہوگا، اس کا ظاہری تعلق تو ہو جائے گا، اپیرنس جو ہے تعلق تو ہو جائے گا، لیکن جو قلبی تعلق ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اصل جو ایمان ہے وہ ان دونوں کو جمع کرنے کا نام ہے، اور یہ ہمارا نقطہ ہے۔ اور میں یہ چیزیں جب آپ سے عرض کرتا ہوں تو اس میں نہ ہمیں کسی کی داد کی ضرورت ہے کہ فلاں فرقے کا ماتھے پر سٹیکر لگا لیں کہ ہاں فلاں کا ہوں یا فلاں کا ہوں۔ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں ایمان کی جو صحیح پہچان ہے وہ نصیب ہو، تاکہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کر سکیں، تاکہ دنیا بھی صحیح رہے، اور جب قیامت والے دن ہو، حساب و کتاب ہو، تو وہاں پر بھی سرخ روح ہو۔ ایک اور کالر ہے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ایک پرابلم تھی، میں اپنی بیٹی کے رشتے کی طرف سے پریشان ہوں، کچھ وظیفہ ہے پڑھنے کے لیے پلیز، کوئی اچھا نیک رشتہ آ جائے۔ کیا پریشانی ہے؟ آتے رشتے لیکن اچھے نہیں، اور رکاوٹیں بھی ہے، اچھا مسئلہ ہے فیملی میں، ٹھیک ہے، رشتوں میں رشتہ، ہاں جی، اللہ ان کو اچھا رشتہ دے دے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا بعد میں۔ Thank you. اوکے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے سوالوں کے جواب کی طرف، لیکن آخر میں تو ناظرین محترم، یہ جو دو تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لازمی ہے۔ ایک قلبی تعلق اور ایک ہے شرعی تعلق، جس کو آپ جسمانی تعلق بھی کہہ لیں، چونکہ جسمانی جو ہے اعضاء ہیں، یہ سارے عمل کرتے ہیں، سارے جو ہے یہ ظاہر بات ہے شریعت میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل کر رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں تو طواف کر رہے ہیں، تو یہ ساری جو اعضاء ہیں یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہم اسے کہہ لیں گے شرعی تعلق، یا ایسے آپ کہہ لیں جسمانی تعلق، اور ایک قلبی تعلق۔ اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے تو جو بھی محبت ہوگی وہ کامل نہیں ہوگی۔ اور ہم نے جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم دنیا میں آئے، اور اس کے بعد ہم، اگر آپ اسلام چینل اردو کو سن رہے ہیں، یہ سن رہی ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نجات دے کر حقیقت کی طرف لایا۔ نعوذ باللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی، آپ کو جو ہے نبی، ہمیں یہ سعادت نہ ملتی، امت میں نہ آتے، تو ہم بھی نعوذ باللہ کوئی باہر کسی اوروں کی طرح جو ہے کوئی پتھروں کے سامنے سر کو جھکا رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی، کس کے ذریعے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اور آپ کی ذات کے ذریعے۔ تو اسی لیے اب اگر یہاں تک پہنچ آئے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ابھی ہمارے پاس یہ جو سوچ سمجھ آ گئی ہے، تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بجائے اس کے کہ یہ فرقہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے، انڈیا میں اس طرح ہوتا ہے، اس ملک میں اس طرح ہوتا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنے اندر جو چیز ہے اس کو دیکھنا ہے کہ میرا ایمان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی چیزوں سے بچایا ہے، حقیقت کی طرف راہ دکھائی ہے، ابھی میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی؟ اس ایمان کی حفاظت کروں گی اور کروں گا، اور اس کو جو ہے اور بھی زیادہ ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اور مضبوطی کے لیے میں نے آپ سے عرض کی کہ دو تعلق ہیں، اور یہ تعلق جو ہے اگر کوئی چاہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق قائم ہو جائے، اگر کوئی چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر
اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے تو یہ بھی بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پر چل کر آپ کی زندگی کو سمجھ کر آپ کی محبت کو دل میں بسا کر تب ہی ہم اللہ رب العزت کی محبت کو بھی پا سکیں گے، تب ہی ہم اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلق ہے وہ ایسا عظیم ہے اور بڑا عجیب ہے کہ اس کی مثال یہی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی دو جہتیں ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ فیض لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے پیغام لیتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ سامنے الفاظ تو ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ نور ہے۔ اب ایک طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دے رہا ہے، آگے جو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو جو ہے اچھی شکل میں ہم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو رابطہ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو شانیں دی ہیں۔ یہ بات سمجھانے کی جو ہے بڑا ٹائم لیتی ہے، تو ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے، کالز بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، how are you? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Yeah, I'm very well. Okay. Rabi al-Awwal Mubarak. Oh, Please Jazakallah do, khairan. Uncle, please do dua for me and my family. I will definitely. How's your month going? Alhamdulillah, it's going very fine. Yeah, Mash. Are you okay? Are you off from school? Yes. Okay. You having a nice time at home? Alhamdulillah, yes. I hope you're good. MashaAllah. Okay, look after yourself and your parents, and may Allah subhanahu wa ta'ala give you good life, happiness in dunya and Ameen. akhirah. Ameen. Inshallah. Next call lete hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام جی جی سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ جی اچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ جی جی اللہ کا شکر، آپ کی دعا۔ اچھا جی جی ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ وضو کرتے ہیں جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا، کھانسی بہت ہو جاتی ہے میرے کو، ہماری ناک میں ہے سائنس ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی کالز آتی ہیں، سوال آتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، آپ جو ہے میں اللہ ایکسیپٹ فرام یو۔ تو ناظرین محترم سوالوں کی طرف آئیں گے، لیکن آخر میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ دو طرح کا ہے، ایک دل میں اور ایک ظاہری۔ اب ظاہری تعلق کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس بندے کو یا بندی کو قرآن پڑھنا نہ آئے، نماز پڑھنی پوری زندگی نہ آئے، غسل کرنا نہ آئے، اور اس کے علاوہ اور جو شریعت کے احکام ہیں، جو بنیاد ہیں، یہ جو 5 پلرز ہیں، اگر ان کا بیسک اور فنڈامنٹل نالج جو ہے، یہ جو 5 بنیادی ہیں ستون، اگر ان کے بارے میں پتہ نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت ناقص ہوگی۔ یعنی یہ ایک ٹائٹل تو ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو ٹائٹل سے بچانا ہے، یہ محبت کامل نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ اب دوسری طرف جائیں کہ ایک بندہ ہے، وہ شریعت کی بڑی خدمت کر رہا ہے، دین کا بڑا پرچار کر رہا ہے، اور جو ہے اس کے ظاہری اعمال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے دل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کی محبت کی بات آئے، تو اس بندے کے ماتھے پہ 12 بج جائیں، تو یہ بھی محبت کامل نہیں ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دن حدیث شریف ہے، حدیث کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ دونوں ساتھ جا رہے تھے،
دونوں ساتھ جا رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سوائے میری جان کے بڑھ کر، فرمایا سوائے میری جان کے پورے جہان کی جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، مگر اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے. تو یہ جب بات آقا علیہ السلام نے سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت کی بات کریں اور ان کی نیکیوں کی بات کریں تو صحابی ہیں، سیکنڈ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ ہیں. ان کی نیکیوں، اور ایک دن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا جو ستارے ہیں اس سے بھی بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں، لیکن ایمان مکمل نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس گھڑی کے بعد مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر مبارک ہو، اب تمہارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں ہیں، قلبی تعلق یہ بھی ضروری ہے اور شرعی تعلق یہ بھی ضروری ہے، دونوں کو ملا کر پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک کالر ہے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے سوال ہے کہ اذان سے پہلے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا اذان سے پہلے نماز، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آتا ہوں اس کی طرف. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک جی ہو اللہ آپ؟ کا شکر. اچھا الحمدللہ. آج ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اچھا. الحمدللہ. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ دیکھتی ہوں، بہت انجوائے کرتے ہیں، بس یہ آپ کی محبت یاد ہے. بھی کرتی ہوں سبق. الحمدللہ. ماشاء اللہ. ہاں جی اور سنائیں کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. چلیں ہاں جی آپ کے کلاس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم. چلیں بس یہی نیت ہے، یہی کوشش ہے، تو بڑی خوشی ہوئی ہے. آج میرا بیٹا بہت پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ. چلیں بڑی نوازش ہاں یہ آپ جی. کی دعائیں. اللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھنا بس. جی جی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی سینہ کھول دے ہے نا. آمین آمین. ہاں جی آمین. بچوں کے لیے دعا کرنا. لازمی انشاءاللہ لازمی کروں گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے، سلامتی دے، آپ کی محبت کو قائم رکھے. اور ہمارا قرآن کا تعلق ہے آپس میں، قرآن کی محبت سے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے تمام جو ناظرین ہیں ہمارے قرآن مجید سیکھیے میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، سلامتی دے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے، ہر قسم کی خوشیاں نصیب فرمائے. تو ناظرین محترم، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دو تعلق ہیں یہ بڑے ضروری ہیں، ایک قلبی تعلق اور ایک شرعی تعلق، جسمانی تعلق. اور ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تب جا کر ہمیں ایمان کا مزہ بھی آئے گا، ایمان سے جو ہے اس کا سرور بھی ملے گا. میں آپ کو قلبی تعلق کی بات کر رہا تھا تو حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کے پوچھنے والے تم بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ حج ہیں، مگر ایک چیز ہے، یعنی شرعی چیزیں جو ہیں بیسک بنیادی چیزیں وہ تو میں کر رہا ہوں، فرائض واجبات، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اور فرمایا ایک چیز ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی. اب یہ جو ہے قلبی تعلق کی بات ہے کہ انہیں شرعی تو کر رہے تھے لیکن انہیں قیامت کا جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حشر تمہارا اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تمہاری محبت ہوگی. اگر ہماری محبت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے قلبی اور پھر آپ کی شریعت سے جسمانی اگر یہ محبت ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ قیامت والا دن ہو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. ہمیشہ جو ہے جب بھی کوئی خطاب سنیں، جب بھی کوئی واعظ سنیں، جب بھی کوئی سپیچ سنیں، اپنے بچوں کو بتائیں تو اوپن مائنڈ ہو کر،
تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر بجائے دوسروں کو صحیح کرنے کے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہاں اس میں کون سی اچھی بات ہے تاکہ میں لے کر یہ جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے پورا کیا جائے، اسے مضبوط کیا جائے، اسے مستحکم کیا جائے، تاکہ جو ہے ہماری آخرت بھی صحیح ہو اور دنیا بھی صحیح ہو۔ تو ناظرین محترم، چونکہ انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سوالات تھے چند ہی ہیں تو ان کی طرف جو ہے آ کر انشاءاللہ ہم ان کو نپلا لیتے ہیں۔ پہلا سوال تھا اور وہ میں لینا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول جو ہے جلوس نکالتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی، تو یہ جو جلوس نکالنا، دیکھیے ہر ایک، اگر اس قسم کی جو چیزیں ہوتے ہیں اگر شرعی طور پر کوئی ایسی چیز نہ کی جائے، کو گانے بجانے یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہ کی جائیں، تو یہ جو جلوس ہوتے ہیں، یعنی جلوس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ بھی ایک جلوس ہے، میلاد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہے، آپ کے تعلق کی بات ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ایک اس کا تعلق ہے۔ کوئی جو ہے بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں روزانہ ایک 100 مرتبہ مثلاً یا 1000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بات ہوگی تو وہ ذکر کریں گے، تو وہ بھی ایک تعلق ہے۔ تو یہ اس طرح کی اگر سوچ رکھیں گی تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جائز لگتی ہیں۔ دوسرا تھا کہ ناک میں پانی آپ نہ ڈالیں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا تھا کہ اذان سے پہلے نماز ہو سکتی ہے، نہیں، چونکہ ٹائم ہے اس پر اذان ہوگی تو لہٰذا ٹائم ٹیبل کو فالو کریں تاکہ جو ہے۔ اور تیسرا تھا کہ بیٹی کے رشتے آتے ہیں، صحیح نہیں آتے۔ میری آخر میں پروگرام کے اختتام ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ ربیع الاول کے صدقے سے ہم سب کو پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہر قسم کی جو نیک حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز، ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔